بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے سلطنت عثمانیہ کی تقسیم۔ فرانس اور برطانیہ نے 100 سال قبل کیسے مشرق وسطیٰ کے خطے طے اور تیل کی بندربانٹ کی۔ یہ واقعہ اپریل سن 1920 کا ہے، جب فرانس اور برطانیہ نے ایک صوبہ اٹلی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک کانفرنس کا آغاز کیا۔ کانفرنس کا ایجنڈا مشرق وسطیٰ میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کو حتمی شکل دینا تھا۔ ٹھیک 101 سال پہلے 19 سے 26 اپریل تک جاری رہنے والی اس ریمو کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لبنان اور شام فرانس کے ماتحت ہوں گے اور عراق اور فلسطین پر برطانیہ کا تسلط ہوگا۔ دنیا کی دو بڑی نو آبادیاتی طاقتوں کے مابین اس تقسیم پر 4 سال پہلے ہی ایک اتفاق کیا گیا تھا اور روس نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ سائکس پیکوٹ کے نام سے معروف اس معاہدے میں فرانس کے جانب سے فرانسوا جارجز پیکوٹ اور برطانیہ کے سر مارک سائکس نے شرکت کی تھی۔ مائیکور فیلوز نہ صرف مشرق وسطیٰ کے موجودہ نقشے بلکہ اس سے پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل جو آج تک جاری ہیں، ان کی بنیاد اسی موسم بہار میں رکھی گئی تھی۔ دوستو، مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور یونیورسٹی آف سرجی پونٹوارز میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر جان پامور ریمو میں جو کچھ ہوا اس کی نتائج بہت ہی ڈرامائی تھے۔ سالوں تک فرانس اور برطانیہ فیصلے کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ایسے ممالک وجود میں آئے جو خود کو ملک نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ خود مختار نہیں تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مسئلہ آج ہم فلسطین، لبنان، عراق اور شام میں دیکھ رہے ہیں وہ سن 1920 کی دہائی اور بعد کے سالوں کے واقعات سے وابستہ ہیں۔ سن 2016 میں جب سائکس پیکوٹ معاہدے کا 100 سال مکمل ہوا تو میڈیا میں اس کے تعلق سے کافی دلچسپی نظر آئی، لیکن ریمو کانفرنس کے 100 سال یوں ہی گزر گئے گویا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوستو، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سائکس پیکوٹ معاہدے کو راز رکھا گیا تھا اور جب اس معلومات عام کی گئیں تو اسے ایک تاریخی واقعہ کے طور پر دیکھا گیا۔ برطانیہ اور فرانس دونوں ممالک کے سفارتکاروں کا خیال تھا کہ یورپ کے نظام کے تحت مشرق وسطی بہتر رہے گا۔ برطانیہ کے وعدے عرب دنیا اس بات سے برسوں تک بے خبر رہی کہ برطانیہ اور فرانس کے مابین ہونے والے معاہدے میں ان وعدوں کو دفن کر دیا گیا جو انگریزوں نے ان سے کیے تھے۔ برطانیہ نے عربوں کو یقین دلایا تھا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو اس سے ان کے تسلط کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ خود مختار ملک کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں کی فتح وہ اہم موڑ ہے جہاں سے سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا تھا۔ مائیکور فیلوز پہلی جنگ عظیم کے بعد منصوبے کے مطابق شام پر فرانس اور عراق اور فلسطین پر برطانیہ کا تسلط قائم ہوا۔ دوستو، اور یہ سب کچھ لیگ آف نیشن اقوام متحدہ سے پہلے ایک بین الاقوامی ادارہ کی نگرانی میں ہوا۔ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں برطانوی سلطنت کے ماہر تاریخ دان اور پروفیسر پریا سیتیا کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ میں عثمانی حکمرانی کے خلاف عرب ممالک کی بغاوت میں مدد کی، لیکن جنگ کے دوران برطانیہ نے علیحدہ قوتوں سے بہت سارے وعدے کیے۔ مائیکور فیلوز برطانیہ نے عربوں سے کہا کہ وہ فلسطین پر آزادانہ طور پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فرانسیسیوں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے درمیان کچھ علاقوں کو تقسیم کر لیں گے اور
اور پھر بلفور کے اعلامیہ میں انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کو ایک وطن فراہم کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن سارمو کانفرنس میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لارڈ جارج، فرانسیسی حکومت کے سابق سربراہ الیگزینڈر ملرینڈ، اس وقت کے اطالوی وزیر اعظم فرانسسکو نٹٹی تھے، اور جاپانی سفیر کشیرو ماتسوئی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مشرق وسطیٰ کا علاقہ مکمل آزادی کے حصول کے لیے تیار نہیں ہے۔ پروفیسر چینگنولارڈ کا کہنا ہے کہ فرانس اور برطانیہ نے پہلے ہی مشرق وسطیٰ کی تقسیم کر دی تھی۔ سارمو میں ہونے والی بات چیت اور ان علاقوں میں برطانوی انتظامیہ کے حقوق کے فیصلے پر مرکوز تھے۔ فلسطین اور بلفور اعلامیہ کے بارے میں ایک طویل بحث ہوئی جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ بلفور اعلامیہ پر 2 نومبر سن 1917 کو پہلی عالمی جنگ کے دوران ہی دستخط کر دیے گئے تھے۔ اس میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کو گھر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو تاہم دوستو، برطانیہ اور فرانس نے لیوانٹ کے علاقے کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ لیوانٹ کا علاقہ شام، اردن، اسرائیل، لبنان، فلسطین اور ترکی کے بیشتر حصوں پر مشتمل ہے۔ لبنان کو عیسائیوں اور ڈروز افراد کی پناہ گاہ کے طور پر دیکھا گیا۔ فلسطین کا انتخاب یہودی برادری کے لیے کیا گیا تھا، جبکہ لبنان اور شام سے متصل وادی بیکا کو شیعہ مسلمانوں کا علاقہ قرار دیا گیا تھا۔ مائکور فیلوز شام سنی مسلمانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ جب دنیا اس کے علاقے کے نقشے کو دیکھا جاتا ہے تو اس بات کی بہت حد تک تصدیق ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ماہرین اس بات سے متفق ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی سرحدوں کو اس خطے کی معلومات کے بغیر پینسل اور اسکیل کی مدد سے نقشے پر کھینچا گیا تھا۔ مائکور فیلوز فرانس اور برطانیہ نے اس خطے میں آباد لوگوں کی نسل، برادری اور زبان کے اختلافات کو نظر انداز کر دیا۔ سارمو کانفرنس میں کچھ چیزوں پر اختلافات تھے۔ فرانس اور برطانیہ کے مابین بہت سے معاملات پر مکمل اتفاق رائے نہیں تھا۔ پروفیسر جان پال چینگنولارڈ کا کہنا ہے کہ فرانس نے بلفور اعلامیہ کی حمایت کی تھی، لیکن وہ فلسطینی عوام کے سیاسی حقوق کی ضمانت دینا بھی چاہتے تھے۔ تاہم دونوں ممالک کے مابین اس معاملے پر سخت بحث ہوئی۔ اس سے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امریکیوں کے زیر قبضہ علاقے میں برطانوی مینڈیٹ نافذ ہوگا یا نہیں، لیکن مہینوں تک جاری رہنے والی سفارتی مذاکرات کے بعد برطانیہ فرانس کو اس علاقے کی تنظیم نو میں شامل کرنے پر راضی ہو گیا۔ امریکہ کا دوستو اس میں کردار یہ تھا کہ کالج ڈی فرانس میں عرب دنیا کے معاصر تاریخ کے پروفیسر ہنری لارنس کا کہنا ہے کہ فرانس کو اپنے منصوبے میں شامل کرنے پر برطانیہ اس لیے راضی ہو گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ پورے مشرق وسطی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تاہم مائکور فیلوز امریکہ اس مذاکرات سے وارسا کے معاہدے کی سینیٹ سے منظوری کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ وارسا معاہدہ پہلے جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا۔ سارمو کانفرنس میں آرمینیا اور کردوں کے لیے علیحدہ ریاست کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔
امریکہ نے آرمینیا کے لیے مینڈیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ کانفرنس میں سلطنت عثمانیہ کے کچھ علاقوں کی تقدیر پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 4 ماہ بعد اگست سن 1920 میں ریس معاہدہ ہوا، جس میں عثمانی حکمرانوں نے ہارے جانے والے علاقوں پر برطانیہ اور فرانس کا تسلط کو قبول کر لیا۔ یہیں سے دوستو سلطنت عثمانیہ کی زوال شروع ہوا اور ترکی کے قیام کی بنیاد پڑی، اور 3 سال بعد مورز وجود میں ترکی آیا۔ مائیکیورس فیلوز سیو ریس معاہدے کو باقاعدہ طور پر سان ریمو کانفرنس میں ہی عملی جامہ پہنایا گیا۔ ابتدا میں سائکس پیکوٹ معاہدے کے تحت یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ مشرق وسطی کو آزاد ممالک میں تقسیم کیا جائے گا اور عراق میں کنٹرول والے علاقوں کو فیصلہ کیا جائے گا، لیکن سن 1919 کے آغاز کے ساتھ ہی یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا، جب یہ طے ہو گیا کہ صرف ایک کام کرنا باقی ہے، اور وہ تھا ان کے زیر علاقوں کو حدود کا تعین۔ سان ریمو کانفرنس میں 9 آبادیاتی قوتوں نے اس کے لیے 3 رہنما اصولوں کی بنیاد بنایا۔ پہلے اس اصول کے تحت فلسطین کو بائبل سے منسلک کیا گیا۔ پروفیسر ہنری لارنس کا کہنا ہے کہ دوسرا اصول یہ اپنایا گیا کہ فرانس اپنے زیر اقتدار علاقوں میں یہودی آباد کاری نہیں چاہتا ہے، اسی وجہ سے لبنان اور شام کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ گیلالی فرانسیسی زیر کنٹرول شام کے بجائے فلسطین میں قائم برطانوی راج میں شامل کیا گیا، کیونکہ وہاں یہودی آبادیاں تھیں۔ تو مائیکیورس فیلوز اور آخری یہ کہ برطانیہ چاہتا تھا کہ فلسطین اور عراق اس کے زیر اثر رہیں۔ پروفیسر ہنری لارنس کا کہنا ہے کہ اگر ہم نقشے پر نظر ڈالیں تو عراق سے اردن تک کا علاقہ ایک راہداری کی طرح محسوس ہوتا ہے اور شام کی سرحد سعودی عرب کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو ایسے میں دوستو اس میں فرانس اور برطانیہ نے صرف نقشہ ہی کھینچا تھا۔ پروفیسر ہنری لارنس کا کہنا ہے کہ اگرچہ فرانس اور برطانیہ نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ کھینچا تھا، لیکن زمین پر موجود بعض سر افراد نے آہستہ آہستہ اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو دوستو وہ کہتے ہیں یروشلم کے بعض سر افراد نے فلسطین، بیروت کے سیاسی خاندانوں نے لبنان کو اپنے قبضہ میں لے لیا، اور جن لوگوں کا دمشق اور اب بغداد میں اثر و رسوخ تھا انہوں نے شام اور عراق کی کمان سنبھال لی۔ کام ایسا ہونے میں کئی دہائیاں لگ گئی۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگا جب مشرق وسطی کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانے والے لوگوں کو غیر ملکی طور پر دیکھا جانے لگا۔ مائیکیورس فیلوز پروفیسر ہنری لارنس کا کہنا ہے کہ سن 1930 کی دہائی تک عراق میں پیدا ہونے والا ایک شامی شخص غیر ملکی سمجھا جانے لگا۔ سن 1948 میں جب ایک فلسطینی مہاجر شام، لبنان یا اردن میں داخل ہوا تو اسے غیر ملکی کہا گیا۔ ایک اور سان ریمو کانفرنس اسی ہفتے سان ریمو کانفرنس میں ایک اور کانفرنس ہو رہی تھی، جس کے ایجنڈے میں مشرق وسطیٰ میں تیل کے وسائل کی تقسیم تھی۔ مائیکیورس فیلوز پہلے جنگ عظیم کے دوران ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ عظیم طاقتوں کے لیے توانائی کے اپنے وسائل رکھنا کتنا اہم ہے۔ ہنری لارنس نے اس بات کی حقیقت طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ ایک بار جب علاقوں پر کس کا تسلط ہوگا
اس بات کا تعین ہو گیا۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطی کے بلیک گولڈ یعنی تیل کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ تو دوستو اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ فرانس کو ترکی کے پیٹرولیم کمپنی کا 1/4 حصہ ملے گا۔ بعد میں یہ کمپنی عراق پیٹرولیم کمپنی بن گئی۔ ہنری لارنس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بعد میں تکنیکی وجوہات کے بنا پر فرانس کا حصہ کم کر دیا گیا، لیکن تیل کی کان کنی اور شیئرنگ پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ تو دوستو یہی تھا سلطنت عثمانیہ کی وراثت کو حتمی شکل دینے کا فرانس اور برطانیہ کا فیصلہ، جو ہم نے آپ کو اس قسط میں بتایا، اور آگے ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو اچھی سے اچھی کہانیاں سناتے رہیں اور ملکوں کی تاریخ بتاتے رہیں۔ تاہم یہ سب کرنے میں ہمیں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری دوسری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت ہی آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ مائی فرینڈز، آپ سب کے خدا حافظ کہتا ہوں اپنے اس ویڈیو